بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی ہے، مفتی تو نہیں خیر، لیکن مفتی نام لگتا ہے اس کے ساتھ، اس کا نام ہے فضل ہمدرد۔ دراصل وہ ہمدرد شیعہ ہے، ہمیں یہ پتہ ہے، شیعوں کی ہمدردی اس کے دل میں ہے، تو وہ شیعہ ہی، لیکن ایسے شیعہ جو ہوتے ہیں نا ہمیں دھوکہ دینے کے لیے، جس طرح ایک ملک کا جاسوس دوسرے ملک میں بھیجا جاتا ہے، اس ملک کی شہریت بھی لے لیتا ہے، اس طرح کی زبان بھی سیکھ لیتا ہے، تو یہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اصل میں سنیوں میں آ کر سنی بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سنی ہیں۔ جس طرح اس سے پہلے بھی ایک یاسین قادری نامی تھا، اور یہ بھی فضل ہمدرد جو ہے، فضل ہمدرد شیعہ، یہ جو ہمارے اندر آیا ہے، مشہور یہی کیا جاتا ہے یہ اہل سنت کا مفتی ہے۔ اہل سنت سے اس کو کیا تعلق ہے؟ اس کی باتیں سنیں، یہ تو ساری شیعوں والی باتیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس کے بارے میں، اور ایک بل جو پاس ہو، اس کو بھی بڑی تکلیف اس بل سے ہے، اور شیعوں کی بڑی تکلیف اس بل سے، توہین صحابہ و اہل بیت، حالانکہ وہ دونوں کی توہین کا بل، دونوں کی بلیسمی ہے۔ اگر کوئی صحابہ کے بارے میں واضح بکواس کرے یا اہل بیت کے بارے میں بکواس کرے، باہر صورت دونوں کو سزا ہے، کہ وہ اہل بیت کی گستاخی کرے یا صحابہ کی گستاخی کرے۔ تو شیعوں کو فضل ہمدرد کو کیا تکلیف ہے؟ جب انہوں نے گستاخی کرنی نہیں، یہ کہتے ہیں ہم گستاخ نہیں ہیں صحابہ کے، تو پھر گستاخی نہیں کرنی تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ سے تکلیف یقیناً کسی وجہ سے ہے، ان کی تکلیف ان کے دل کی حالت کو بیان کرتی ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ اور ہمارا بنیادی اختلاف کیا ہے۔ فضل ہمدرد کی آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے ابھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ المومنین خطیۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی اولاد ذریت طیبہ الطاہرہ، خصوصاً فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین علیہ السلام، وہ السابق علیہ السلام، عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب محترم دادا علیہ السلام۔ اب دیکھیں والسابقون الاولون، اس نے اس میں تشریح بیان کیا، اس میں میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر ساری وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد کون تھے، انہوں نے کیا لیے، لیکن جو یہ مراد دے رہا ہے ان کو علیہ السلام کہہ رہا ہے، ورقہ بن نوفل کہہ رہا ہے، سب کو علیہ السلام کہہ رہا ہے۔ میرا یہ سوال ہے، آپ نے جن ہستیوں کو یہاں علیہ السلام کہا ہے، ان کو آپ کے نزدیک قرآن میں یہی مراد ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 سے یہی مراد ہے والسابقون الاولون، لیکن اس آیت کو پورا پڑھو، پھر تم علیہ السلام کہہ رہے ہو، یہ آیت ان کو کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت ان کو کیا کہہ رہی ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ جو ٹائٹل دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان کو، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اور یہ ٹائٹل اللہ نے تمام مومنوں کو قرآن میں دیا ہے۔ مثلا سورہ فتح کی آیت نمبر 18 اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کی درخت کے نیچے بیعت کی۔ یہ اسی طرح سورہ مجادلہ پہ آپ آ جائیں، 28واں پارہ، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، آپ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ رسول کے دشمنوں سے پیار کریں، اگرچہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں۔ اللہ نے یہ سب کچھ بیان کیا، اس کے بعد فرمایا آخر میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ یہاں بھی اللہ نے تمام مومنوں کے لیے، جو کامل مومنوں کے لیے ٹائٹل لگایا وہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں سفر دونوں کی کیٹیگری بنائی ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، مشرک اور اہل کتاب جو بھی کافر ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ ہمیشہ کیا رہے، وہ کفر میں ڈٹے رہے، یہاں تک ان کے پاس بینہ آ گئی۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ اللہ کے رسول ہیں جو پاک صحیفے تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں اللہ نے دونوں کی جزا اور سزا بیان کی۔ کافروں کی جزا یہ ہے، یہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اولئک هم شر البریہ، یہ سب سے بری مخلوق ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے جو اچھے کام کیے ان کے لیے اولئک هم خیر البریہ، وہ سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ یہ اللہ فرماتا ہے، اور ان کی جزا جو ایمان لائے، نیک کام کیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی بات ہے، وہ پہلے ایمان والے سے لے کر آخری ایمان والے تک ہے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وہ جو سب سے اچھی مخلوق ہیں، اور یہ اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے۔ اب رضی اللہ عنہ کا لقب تو اللہ نے ان تمام کے لیے استعمال کیا ہے بلا تفریق، اہل بیت اور صحابہ سب کے لیے۔ تو لہذا ایک بڑی غلطی یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ اللہ نے جو ٹائٹل ان کو دیا ہے، ہم وہ چھوڑ کر اپنی طرف سے فرقوں کے ٹائٹل دے رہے ہیں۔ دوسری بات،
جو شیعہ جس نے پریس کانفرنس کی وہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم علیہ السلام کہتے ہیں ہمارا اپنا ذریعہ ہے، بھائی قرآن تو ان کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے، کچھ ہماری طرف کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پھر کیا علیہ السلام کہنے میں کیا حرج ہے، علیہ السلام کہنے میں کیا حرج ہے؟ بھائی ہمارے علیہ السلام کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضیہ کی جلد کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے، جد المختار میں بیان کیا، صاحب حریث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ صلاۃ والسلام بالاستقلال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ ہاں یہ تبعیت جائز ہے، یعنی یوں کہا کہ جائے اعلیٰ جدی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب کچھ کہا جا سکتا ہے، اور آپ نے جد المختار میں شیعہ کی مشابہت کی وجہ سے منع کیا۔ سید لے کر آئے ہیں، یہ بڑی حساس بحث ہے، سمجھنے کی کوشش کریں آپ لوگ۔ کیوں ہم علیہ السلام کہتے ہیں اہل بیت کو؟ کیونکہ ہم معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں امیر المومنین کو اور 14 معصومین کو، جس طرح پیغمبران کو علیہ السلام کہتے ہیں، اسی واسطے ان کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، یعنی جائز الامکان ہے وہ، ہم تو ان کو یعنی جائز الخطا سمجھتے ہیں، ہم بالکل جائز الخطا نہیں سمجھتے ان کو۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ خطا انجام نہیں دیتے، تو جس طریقے سے حضرت یوسف، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام کہتے ہیں، اسی اعتقاد کی بنیاد پر ہم حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ پھر ایک اور اب شیعہ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ یہ قابل وضاحت چیز ہے۔ شیعہ علیہ السلام کہتے ہیں ان کو، یہ خود اس نے اپنی وضاحت کی ہے اپنی پریس کانفرنس میں شیعہ نے، کہ ہم علیہ السلام اس کو کہتے ہیں جس کو معصوم مانتے ہیں۔ یہ ہمارے بھولے بالی سنیوں کے لیے اب درس کا مقام ہے، سمجھنے کا مقام ہے کہ بھائی علیہ السلام وہ اس کو کہتے ہیں جس کو معصوم مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک معصوم انبیاء کرام علیہ السلام انسانوں میں صرف ہیں اور نہیں ہیں۔ جو ائمہ اہل بیت ہیں یہ محفوظ عن الخطا ہیں، یہ بڑی شان کے مالک ہیں، بڑے متقی پرہیزگار تھے، اور ان کے تقوی کی مثالیں قیامت تک دی جاتی رہیں گی، لیکن یہ معصوم اہل سنت کے عقیدے کے مطابق نہیں ہیں، معصوم انبیاء علیہ السلام۔ تو علیہ السلام شیعہ اس کو کہتے ہیں جس کو معصوم مانتے ہیں۔ یہ سب لوگ جو ہمارے اہل بیت کو علیہ السلام کہتے ہیں، اور ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو نہیں کہتے، اور صحابہ کو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اہل بیت کے لوگ ہیں۔ تو شیعہ بھی اس وجہ سے علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ وہ ان کو معصوم مانتے ہیں اور صحابہ کو معصوم نہیں مانتے، وہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام کا فرق کرتے ہیں۔ تو میں یہ صرف سمجھانا چاہتا ہوں قرآن کی روح سے رضی اللہ عنہ سب ہے۔ شیعہ نے جو ایک بڑی غلطی کی ہے، اس نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا رضی اللہ عنہ کا مطلب اللہ ان سے راضی ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ماضی کا صیغہ ہے رضی اللہ عنہ۔ ہم قرآن کی حکایت بیان کرتے ہیں۔ جب ہم حضرت ابوبکر صدیق کو سے لے کر مولا علی، حسنین کریمین، سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ اجمعین، جب کو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، راضی ہوا نہیں، راضی ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم ہر صحابی کو قطعی جنتی کہتے ہیں۔ اور جب ہم غیر صحابی کے لیے رضی اللہ عنہ بولیں، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، جو قرآن کی آیتوں کے بعد آئیں گے، ان کے لیے دعا ہوتی ہے اللہ ان سے راضی ہو۔ تو مفتی فضل ہمدرد اور جتنے بھی اور سنی ہیں، یہ تو سنی نہیں ہیں، اس کے علاوہ جو اور سنی بھی علیہ السلام کہتے ہیں، میں ان کو یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، ہم علیہ السلام کا مطلب سلامتی ہو ان پر، یہی کہتے ہیں، معصومیت کا عقیدہ نہیں ہے، لیکن اس میں مشابہت ہے، اور اس مشابہت کی وجہ سے اعلیٰ اس کو مکروہ لکھا ہے۔ لہذا یہ ہے علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ کا فرق، جو کہ ہمارے مجموع کے نعت خواں کہہ رہے ہیں جی علیہ السلام والے ہور نے، رضی اللہ عنہ ہور نے، بھائی ان کو بتاؤ کہ تم کس کے مجموع میں کیا بات کر رہے ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔